بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ موجودہ حالات میں ہونے والی مہنگائی اور اس کے اسباب۔ آج ہر زبان پر، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جگہ ہر انسان ایک ہی بات کر رہا ہے، مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی۔ چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں، مہنگائی پر بول رہے ہیں۔ ایک آدمی کی سوچ ہے مہنگائی پر، اور بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے دانشور سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور مہنگائی کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ مہنگائی فلاں ملک کے دباؤ کی وجہ سے ہے، کوئی وجہ بیان کرتا ہے کہ ملک میں ہونے والی مہنگائی فلاں ادارے کی وجہ سے ہے، کوئی اس کی وجوہات بیان کرتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی مہنگائی فلاں حکومت کی وجہ سے ہے، اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی آدمی مہنگائی کی کیا وجہ بیان کرتا ہے، کوئی کیا وجہ بیان کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ظاہری اسباب ہیں، ظاہری وجوہات ہیں، ظاہری تجزیے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ دور اندیش وہ ذات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ ایسی ذات ہے جو اپنی مرضی سے بولتی ہی نہیں، فضول بات ہی نہیں کرتی۔ میری مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی؟ کیا انہوں نے بھی مہنگائی کے اسباب بیان کیے؟ کیا وہ اسباب تو نہیں ہم نے اختیار کیے ہوئے جن کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے امت کے سامنے یہ پیغام اور درس دے کر گئے کہ یہ وجوہات ہیں مہنگائی کی، آدمی کا رزق کم ہونے کی، آدمی کے اوپر مصائب اور پریشانی آنے کی، ان سے بچنا ہے۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کسی قوم میں یہ باتیں پائی جائیں، میرے صحابہ میں یہ باتیں پائی جائیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، لوگ اللہ کی طے کردہ حدود کو پامال کر کے بے حیا بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں کہ جن کو انہوں نے سنا ہی نہ ہو، لا علاج بیماریاں، بڑوں نے کبھی سنی نہیں ایسی بیماریاں، آگے اولاد میں ایسی بیماریاں پائی جا رہی ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ تو یہ بات 100% ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ ایسی بیماریاں ہیں، ایسی امراض پیدا ہو چکے ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد نے سنا ہی کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، تاجر ناپ تول میں کمی کریں گے، ایک دکان والا، مل فیکٹری والا، کوئی بھی آدمی ناپ تول میں، ترازو میں گڑبڑ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط، مالی تنگی، فقر اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ یعنی جس چیز کو ہم رو رہے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہنگائی لا دیں گے، قحط سالی مسلط کر دیں۔ مہنگائی کب ہوتی ہے؟ جب ایک چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہو، اس کی چیز کا قحط پڑ رہا ہو، تو اس چیز کی قیمت، اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، پیداوار کم ہے تو مہنگائی بڑھ رہی۔ اور جب آدمی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ قحط مسلط کر دیتے ہیں، قحط کی وجہ سے چیزوں میں کمی پیدا ہوتی ہے اور چیزوں کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر ذی روح نہ ہوتے، جاندار نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ پانی کی ایک بوند، ایک قطرہ بھی زمین پر نہ اتارتے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے کتنے زیادہ ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارشیں نہیں ہوں گی تو بے موسمہ بارشیں ہوں گی جو ذمہ داروں کی فصلوں کو، زمین کی پیداوار کو بہا لے جائیں گی، ختم کر دیں گی، برباد کر دیں گی، جس کے نتیجے میں مہنگائی ہوگی۔ اور پھر فرمایا جب قوم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو، یعنی ہر ایک نے وعدہ کیا اللہ تیری بات مانیں گے، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے، جب قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گی
تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کے مال ان کے خزانوں سے نکال کر اپنے خزانوں میں لے جائیں گے۔ اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب حکمران کتاب اللہ اور میری سنت کے خلاف فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے، لڑائی جھگڑا دنگا فساد شروع ہو جائے گا۔ یہ بات بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہ وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر پہلے بیان فرما دی، اور کئی ساری احادیث کے اندر آتا ہے ان الرجل لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه، کہ بعض دفعہ آدمی اللہ رب العزت سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو رزق ملنا ہے، مال ملنا ہے، لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ دیا ہوا عطا، فیصلہ کیا ہوا رزق اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مہنگائی کا سب سے بڑا سبب وہ آدمی کی نافرمانی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں انسانوں کے اور چیزوں کے دو پلڑے اور دو ترازو بنا رکھے ہیں۔ ایک پلڑے میں انسان کی قیمت لگتی ہے اور دوسرے پلڑے میں چیزوں کی قیمت۔ جب انسان اچھے اعمال، نیک اعمال، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمت کم کر دیتے ہیں، چیزوں کا وزن، ویلیو کم کر دیتے ہیں، ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، مہنگائی کم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نظر میں بے وقعت ہو جاتے ہیں، بے قیمت ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہ کر کے، بے ایمانی کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، اللہ کے ہاں انسان کی قیمت تو اعمال کے ساتھ ہے۔ جب انسان اعمال چھوڑ دیتا ہے تو انسان بے قیمت، بے وزنی ہو جاتا ہے، اور جب بے قیمت ہوتا ہے، بے وزنی ہوتا ہے تو اللہ چیزوں کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ معاملات پیش آئے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیمتوں کی ایک لمٹ بیان کر دیں کہ فلاں چیز اتنے کی، فلاں فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ چیزوں کی قیمتوں کا تعین تو اوپر سے ہوتا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، جس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چیزوں کے بڑھنے یا کم ہونے کے پیچھے ہم انسانوں کا اپنا قصور ہے۔ اگر تمام انسان صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی اور اطاعت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام اسباب، ایسی تمام باتیں اور چیزیں جن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، رزق بند ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، ان کو چھوڑنے کی کوشش فکر کی جائے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا، سودی نظام کو چھوڑا جائے، سود سے توبہ کی جائے، رشوت سے توبہ کی جائے، ایسے ہی جھوٹ کاروبار میں خاص طور پر جھوٹ سے توبہ کی جائے۔ آج پورا معاشرہ، پوری مارکیٹیں، پورے بازار جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خریدنے والا اور بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال سے رزق، برکت نکال لیتے ہیں۔ تو تاجر جھوٹ بولنا چھوڑیں، فراڈ چھوڑ دیں، دھوکے کو۔ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے ہی ذخیرہ اندوزی سے، اسٹاک کرنے سے بچیں۔ تاجر حضرات شہر میں مال پہنچنے سے پہلے خریدنے سے بچیں۔ جو چیز مارکیٹ میں کم ہے اس کو سستے داموں میں سیل کیا جائے، اور عوام سے گزارش ہے کہ سستی چیزیں خرید کر استعمال کریں، اپنی ضروریات کو محدود کریں، خواہشات کو ترک کر دیں۔ اگر وہ چیز پہنچ سے دور ہے تو قرضہ اٹھا کر مت استعمال کریں، اور اعمال کی طرف آئیں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، باقی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لینا فقر کو، قحط سالی کو، تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کا اہتمام کرنے والے پر کبھی فقر آتا ہی نہیں۔ ایسے ہی چلتے پھرتے استغفار، اللہ سے گناہوں پر معافی، اور گناہوں پر معافی مانگنا، استغفار کرنا رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی باقی جتنے بھی اعمال ہیں نیک رزق کو کھینچنے والے ہیں۔ ایک ہم اعمال پر آئیں، دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تیسرا اللہ رب العزت کی ذات پر بھرپور بھروسہ اور یقین ہو کہ ہمارے معاشرے میں مہنگائی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے ذات کے خزانے کم نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں تمام کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ تو ہم انسانوں کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مہنگائی بڑھی ہے تو بھوکے مر جائیں گے، نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ رزق بھی کھلائے گا۔ تو یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اسباب کو اختیار کیا جائے، گناہوں کو چھوڑا جائے، نیک اعمال میں لگا جائے، تو انشاءاللہ مہنگائی نہیں رہے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی الزام کسی ادارے، کسی حکومت، کسی فرد کے اوپر ڈالنے کی بجائے ہم خود اپنی ذات پر ڈالیں کہ میں قصوروار ہوں، میرے اعمال کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا، ایمان والا ہوتا، سچائی والا ہوتا تو مہنگائی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو پہچان کر دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔